اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرف زہرہ کا پرسعادت وقت 21 اپریل سے 24 اپریل تک جاری رہے گا۔ اس سعد وقت کے درمیان، اس مثبت وقت کے دوران آپ شرف زہرہ کے حوالے سے مختلف معاملات کے لیے روحانی اعمال، وظائف اور نقوش وغیرہ تیار کر سکتے ہیں، جن کی تفصیل ہم اب بیان کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے آپ ان کی خصوصیات سمجھ لیں کہ شرف زہرہ کی خصوصیات کیا ہیں، اس کے بعد پھر آپ کو دیگر باتوں کے بارے میں، دیگر معاملات کے بارے میں تفصیل فراہم کی جائے گی۔ شرف زہرہ کا وقت ایک ایسا وقت ہے جو بنیادی طور پر پیار، محبت، اتفاق اور رجوع سے تعلق رکھتا ہے۔ زہرہ جو ہے یہ جوانی، خوبصورتی، حسن اور رنگ برنگی دنیا کا مظہر ہے۔ جب یہ اپنی شرفی حالت میں ہوتا ہے یا اوجی پوزیشن میں ہوتا ہے تو اس وقت ایسے خاص اعمال تیار کیے جاتے ہیں جن میں میاں بیوی کے درمیان باہم مطابقت، اتفاق، صلح، اسی طرح کسی محبوب شخصیت کو حاصل کرنے کے لیے بھی شرف زہرہ کے سعد وقت سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اس کے صرف یہی فائدہ نہیں ہے کہ یہ پیار، محبت اور الفت سے متعلق ہے، گو کہ یہ اس کی مین انگریڈینٹس ہیں، مین اس کی خصوصیات ہیں، لیکن بہن بھائیوں کے درمیان اختلاف ہے تو اس کے لیے بھی ایک کام کرے گا، باہمی اتفاق پیدا کرنے کا باعث بنے گے اس وقت تیار کیے گئے اعمال۔ اسی طرح عزیز و قارب رشتہ داروں میں یا پارٹنرز کے اندر کوئی معاملات نیگیٹو جا رہے ہیں، منفی صورتحال ہے تو اسے بھی درست کرنے کا باعث بنے گا۔ اس کی خصوصیات یہاں پر ہی نہیں ختم ہو جاتی، بلکہ وہ خواتین اور مرد بھی آج کل جو اپنے حسن اور خوبصورتی میں اضافے کے خواہشمند ہو اور آواز کی لوچ یعنی کہ اچھی آواز چاہتے ہوں، ان کے لیے بھی اس وقت کے دوران خاص اعمال تیار کیے جا سکتے ہیں جو ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی طرف توجہ دیں، آپ کی بات غور سے سنیں، آپ کے ساتھ پیار، محبت اور الفت سے پیش آئیں، آپ کے لوگوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں، تو بھی شرف زہرہ کا وقت اور اس وقت تیار کردہ خاص اعمال آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں۔ یہ تو ہو گئے شرف زہرہ کے فوائد۔ اب آتے ہیں اس کے دیگر معاملات کی طرف کہ شرف زہرہ کے وقت کوئی بھی عمل یا نقش کیسے تیار کیا جائے گا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، میں الٹے سیدھے کالے، پیلے، نیلے اور بنگالی جادو، کالے جادو کا قائل نہیں ہوں، اور انسانی مسائل کے حل کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے کلام ہی کو مددگار اور معاون مانتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی انسانی مسائل کو حل نہیں کر سکتی۔ اس حوالے سے چند خصوصی اسماء حسنہ جو بیان کی گئی ہیں باتیں، ان کے حوالے سے فائدہ مند ہیں۔ گو کوئی خاص ضرورت ہو تو اس کے لیے ان اسماء کے اندر کچھ تبدیلی بھی کی جا سکتی ہے۔ بہرحال عمومی استعمال کے لیے آپ کی سکرین پر جو اسماء حسنہ آ رہے ہیں، یا اللہ، یا رشید ہو، یا مصور ہو، یا عظیم ہو، یا باری ہو، یہ نقش کی تیاری میں استعمال ہوں گے۔ اب یہ بات سمجھ لیں کہ نقش آپ نے تحریر کیسے کرنا ہے۔ زہرہ کے نقش کو تحریر کرنے کے لیے کالے رنگ کی سیاہی یا نیلے رنگ کی سیاہی استعمال نہیں ہو سکتی، نہ لوہے کی نب والا قلم استعمال ہوگا۔ اس کے لیے آپ کو انار کی شاخ یا کسی اور پھلدار درخت کی شاخ لینی پڑے گی جو پھل میٹھا ہو۔ اس شاخ سے آپ نے قلم بنانا ہے، جیسے پرانے زمانے میں تختی کے اوپر لکھنے کے لیے قلم بنایا جاتا تھا، اس طرح سے یہ آپ کا قلم بن گیا۔ قلم بنانا کیسے ہے، اس کی مزید تفصیل آپ جاننا چاہیں تو ہماری کتب کے اندر دی گئی ہے۔ قلم بننے کے بعد دوسرا مرحلہ ہے کہ اس کو ہم نے لکھنا کیسے ہے۔ اس کے لیے ہمیں سیاہی تیار کرنی پڑتی ہے، اور سیاہی تیار کرنے کے لیے مین جو چیز ہم لیتے ہیں وہ ہے زعفران۔ زعفران کا اصل ہونا، خالص ہونا اور اس کا پاک صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ زعفران کی چند پتیاں لے کے آپ اسے آب زمزم یا عرق گلاب میں ڈال دیں، وہ تھوڑی دیر پڑا رہے گا تو وہ خود ہی اپنا رنگ چھوڑنے لگ جائے گا، اور جو ہے پانی جو ہے وہ زعفران کا رنگ لے لے گا۔ یہ آپ کی سیاہی ہے۔ قلم کے بارے میں آپ کو بتا دیا گیا، اس کی تھوڑی سی آپ پریکٹس کر لیں، مہارت حاصل کر لیں لکھنے میں، کیونکہ اسی وقت لکھنا شروع کریں گے تو آپ اسے نقش کو لکھ نہیں سکیں گے۔ نقش کیا بنانا ہے، کیا ہے، تو اس کے لیے آپ کو ہماری اس ویڈیو میں وہ نقش مل جائے گا جس کے اندر مکمل نقش بنا دیا جسے آپ نے نقل کرنا ہے۔
ایک بات بہت اہم ہے نقش کی تیاری کے حوالے سے، جب آپ نقش لکھ لیتے ہیں تو بعض لوگ نقش لکھ لینے کو کافی مانتے ہیں اور اس سے زیادہ وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز نہیں کرنی ہے ہم نے، اور اب نقش یہاں پہ مکمل ہو گیا، ہم نے لکھ لیا۔ حالانکہ یہ غلط طریقہ ہے۔ آپ جب نقش بنا لیں تو اسے خوشبو لگائیں، بخور دیں، اپنے کپڑوں کو بھی خوشبو لگا کے رکھیں جب آپ عمل تیار کرنے جا رہے ہیں۔ تو جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں وہ بھی معطر ہونی چاہیے۔ اگر بتی جلا سکتے ہیں آپ زورا سے ریلیٹڈ، بخور جلا سکتے ہیں آپ، یہ بخور وغیرہ آپ کو ہمارے سے بھی مل سکتے ہیں، اگر بتیاں بھی آپ کو زورا کی اور عطر بھی زورا کا آپ کو ہمارے سے مل سکتا ہے۔ اور اگر آپ اس کو خود بنانا چاہیں تو اس کے لیے آپ کو گلاب، مشک اور زعفران کی ضرورت ہوگی۔ انہی چیزوں کے باہم ملاپ سے، یعنی کہ انہی تینوں چیزوں کے عطر لے کے آپ انہیں مکس کر کے آپ استعمال کریں۔ بخور بھی آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں اور اگربتیاں بھی ان کی لگا سکتے ہیں، لیکن اگر خرچہ کم کرنا چاہیں تو آپ یہ ساری چیزیں ادارے سے کم قیمت پر حاصل کر سکتے ہیں۔ اب بات آ گئی ذکر کی۔ جب نقشہ آپ کا تیار ہو گیا تو اس کے اوپر آپ نے کم از کم ایک تسبیح روزانہ 7 دن تک یا 21 دن تک پڑھنی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے جس معاملے کے لیے آپ نے نقش بنایا اس کے حل ہونے کے لیے دعا کرنی ہے۔ دعا کریں دل کے ساتھ، دماغ کے ساتھ اور پورے سکون کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھ کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مقصد پورا ہوگا۔ اب آپ کے سامنے نقش آئے گا جس میں نقش کے اعداد بھی لکھے ہوئے ہیں اور اسماء الحسنیٰ کیسے لکھنے ہیں وہ بھی سارا کچھ اس میں آپ کو واضح طور پہ نظر آ رہا ہوگا۔ اس سے آپ فائدہ اٹھائیں، انشاءاللہ تعالیٰ مفید ثابت ہوگا۔ اب اوپر دیے گئے تمام مراحل جب آپ کے مکمل ہو گئے تو اب ضرورت ہے صدقہ دینے کی۔ جب آپ عمل سے فارغ ہو گئے، ہر چیز آپ نے کر لی، نقش لکھ لیا، پڑھائی ذکر کر لیا اس کے اوپر، تو اب اس کے بعد آپ نے نشست ختم ہونے کے بعد صدقہ دینا ہے۔ صدقہ آپ نے کیا دینا ہے؟ اس کے لیے آپ کو سرخ رنگ کا کپڑا، ریشمی کپڑا ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح مادہ جانور جس کے اندر سرخی مائل یا رنگ برنگا مکس کلر کا، ملٹی کلر کا کوئی بھی پرندہ، وہ آپ صدقے کے طور پہ دے سکتے ہیں۔ زعفران بھی آپ صدقے کے طور پہ دے سکتے ہیں، اور زردہ جو ہے وہ بھی آپ پکا کے بچوں کو کھلا سکتے ہیں یا بڑوں کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ اسی طرح رنگ برنگی مٹھائیاں لے کے وہ بھی آپ اس کے لیے اللہ واسطے تقسیم کر سکتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں خیر و برکت ڈالے۔ صدقہ دینے کے بعد آپ کا عمل جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ خیرات کرنا چاہیں، نقد رقم کسی کو دینا چاہیں تو ضرور دیں، وہ آپ کی اپنی ذاتی مرضی اور منشا کے اوپر ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کے مکمل کرنے سے آپ کے معاملات میں بہتری آئے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں، ہمارے معاملات میں، تمام مسلمانوں کے معاملات میں بہتری فرمائے، آسانیاں پیدا فرمائے، دین دنیا اور آخرت میں کامیابی دے۔ اللہ حافظ۔